بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے قریباً 250 سال بعد کا ہے۔ مسیحیت کو اس وقت خدا کے سچے دین کی حیثیت حاصل تھی اور کرۂ ارض پر اس کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، لیکن جیسا کہ ہر سچے دین کی خصوصیت ہے کہ اس کے ماننے والوں میں پہلے پہل نچلے اور غریب طبقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں، حکمرانوں تک یہ روشنی بعد میں پہنچتی ہے، جبکہ ان کے حاکم ابھی تک جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ یہ حاکم نہ صرف اللہ اور کے دین کو ماننے سے انکاری تھے، بلکہ وہ اپنی رعایا کو بھی اس طرف راغب ہونے سے روکتے تھے۔ جو لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوتے جاتے وہ اپنے حکمرانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے۔ ایسا ہی ایک حکمران رومی بادشاہ دقیانوس تھا جو چاہتا تھا کہ اللہ کے دین سے ہٹ کر دوبارہ بت پرستی شروع کر دیں۔ وہ لوگ جو اس کا حکم نہیں مانتے تھے، اذیت ناک موت ان کا مقدر ٹھہرتی تھی۔ دقیانوس کی سلطنت میں افسوس نام کا ایک شہر تھا جو اس دور میں اللہ کے دین کا ایک بہت بڑا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ جب دقیانوس کو اطلاع ملی کہ یہاں کے لوگ بت پرستی چھوڑ کر اللہ کے دین کا رخ کر رہے ہیں، تو ایک روز وہ خود اس شہر میں آ پہنچا اور یہاں کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعلیمات ترک کر دیں اور اپنے پرانے مذہب پر لوٹ آئیں۔ کمزور ایمان والے اس کی دھمکیوں سے گھبرا کر دوبارہ بت پرستی پر واپس آ گئے۔ جن لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں چند نوجوان بھی تھے جن کا تعلق اعلیٰ خاندانوں میں سے تھا۔ دقیانوس نے فوری طور پر انہیں ہلاک کرنا مناسب نہ سمجھا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے اجداد کے دین پر واپس آ جائیں۔ نوجوانوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ دقیانوس نے انہیں سوچنے کے لیے ایک دن کی مہلت دی اور کہا اگر اس مہلت کے بعد بھی وہ انکار پر اڑے رہیں تو ان کے حسب و نسب کی پرواہ کیے بغیر انہیں دردناک انجام سے دوچار کیا جائے گا۔ روایات میں ان نوجوانوں کی تعداد کہیں 7، کہیں 5 اور کہیں 3 بیان کی گئی ہے۔ جب یہ نوجوان دقیانوس کے دربار سے نکلے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ طویل صلاح مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ وہ شہر سے نکل جائیں اور کسی غار میں پناہ لے لیں۔ جب دقیانوس یہاں سے واپس چلا جائے تو وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ شہر سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک صاحب ایمان چرواہا ملا۔ جب اس نے سنا کہ یہ لوگ دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے کسی غار میں پناہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چرواہے کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی تھا۔ بعض روایات میں اس کتے کا نام قطمیر بتایا گیا ہے۔ شہر سے باہر کے پہاڑوں میں وسیع و عریض غار موجود تھے۔ نوجوانوں نے کتے سمیت ان میں سے ایک غار میں پناہ حاصل کر لی۔ یہاں پہنچ کر دل کو سکون ہوا تو وہ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی عالم میں اللہ کا حکم ہوا اور انہیں نیند آ گئی۔ سارے نوجوان غار میں ادھر ادھر لیٹ کر سو گئے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر یوں دراز ہو گیا کہ اس کا منہ غار کے دہانے کی طرف تھا۔ پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ غار کی رکھوالی کر رہا ہو۔ اگلے روز دقیانوس نے پھر دربار لگایا اور نوجوانوں کو طلب کیا۔ پتہ چلا وہ شہر سے غائب ہیں۔ اس پر اس نے نوجوانوں کے گھر والوں کو بلا کر ان کی بابت پوچھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ دقیانوس نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اللہ کے حکم سے وہ نوجوان اس غار میں سوئے رہے۔ دن گزرتے گئے۔ سال بھر بعد دقیانوس پھر ایک جنگ میں مارا گیا۔ اللہ کے دین کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگ بت پرستی چھوڑ کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ پورے کا پورا علاقہ بت پرستوں سے پاک ہو گیا۔ غار والے سوئے رہے اور اسی حالت میں 300 سال گزر گئے۔ کسی نے ان کی نیند میں خلل انداز ہونے کی کوشش نہ کی۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا اس غار کی طرف آ بھی نکلتا تو غار کے دہانے پر کتے کی رکھوالی کرتا دیکھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرتا۔ لوگ انہیں بھول چکے تھے اور دقیانوس کا ظلم و ستم بھی ماضی کی تلخ یادوں کا حصہ بن چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا اللہ تعالیٰ کے ان معجزوں کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک روز غار والوں کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھنے پر ان کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسے رات بھر یا دن بھر سو کر اٹھنے والوں کی ہوتی ہے، اور وہ اپنے دل میں یہی خیال کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک رات سو کر گزار دی ہے۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں بات چیت کر کے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک چھپتا چھپاتا شہر میں جائے اور کھانے پینے کا کچھ سامان لائے، کیونکہ معلوم نہیں انہیں ابھی اور کتنے روز اس غار میں رہنا پڑے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کی دنیا بدل چکی ہے۔ منصوبے کے مطابق ان میں سے ایک نوجوان شہر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ شہر بالکل بدل چکا ہے۔ اب یہاں کی دیواروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور تعلیمات لکھی نظر آ رہی ہیں۔
وہ بہت حیران ہوا، اسے لگا جیسے وہ راستہ بھول کر کسی اور شہر میں آ گیا ہے۔ اس نے پاس سے گزرتے ایک شخص سے شہر کا نام پوچھا تو پتہ چلا یہ اس کا اپنا شہر ہی ہے۔ اسی حیرت کے عالم میں وہ کھانا خریدنے ایک سرائے پر پہنچا۔ یہاں جب اس نے سرائے کے مالک کو کھانے کی قیمت دے کر سکے دیے تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یہ سکے تو بہت پرانے ہیں، آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اور پھر آہستہ آہستہ ساری بات کھل گئی۔ نوجوان کو شہر کے حاکم کے پاس لے جایا گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں کی ساری داستان بیان کی۔ حاکم یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اللہ کے حکم کے تحت 300 سال اس غار میں اسی طرح اسی حالت میں موجود ہیں اور ان کی ظاہری واضح قطن عمر دراز میں ذرا برابر بھی فرق رونما نہ ہوا۔ اللہ کے معجزے کو دیکھ کر ان لوگوں کے ایمان اور پختہ ہو گئے۔ حاکم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک جلوس کی شکل میں غار تک گیا اور باقی نوجوانوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ شہر والوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اب یہیں رہیں، لیکن نوجوانوں نے انکار کر دیا اور کہا وہ اسی غار میں رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 300 سال گزارے ہیں، لہٰذا وہ پھر سے غار میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی بقیہ عمر یہیں بسر کی اور ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں یہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی گئی۔ کسی شخص کو 300 سال تک سوئے رہنا اور بعد ازاں اس حالت میں جاگنا کہ اس کے جسمانی ذہنی کیفیت میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئی ہو، بظاہر ناممکن بات لگتی ہے، لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے جب بات اللہ کے معجزوں کی ہو تو ہر ناممکن ممکن ہو سکتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی ذات اور صفات پر کامل ایمان لے آتا ہے تو اللہ ان کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح کا ایمان نصیب کرے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔